لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد كفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی کی سب تشر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن الجميع بصانه صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ہر شخص کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے اس کے بعد بے پناہ و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی برکت والا یہ ماہ مبارک اس ماہ مبارک کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس مہینے میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں
آقا علیہ السلام جو اتنی کثرت سے عبادت کرتے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے اس مہینے میں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک جو ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ماہ مقدس اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی کہ جس میں اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی تلقین کی کہ کیا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ تو اب یہ بات کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے بخشش کے بہانے دیتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو جائے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں، اسی طرح کہ جب بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے رجسٹر پہ لکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے کہ وہ گناہ اس رجسٹر سے ختم کر دیا جاتا ہے جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی بات عرض کروں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف ایک بلشت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اپنے بازو اپنی قدرت کے مطابق پھیلا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف چل کے آتا ہے تو رب کی رحمت بندے کی طرف دوڑ کے آتی ہے کہ اس بندے کو آغوش رحمت میں لینے کے لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کے لیے بےتاب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آنے والا بن جائے۔ اب اسی بات کو لیجیے گا، آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا کہ جس نے 99 آدمی قتل کر دیے۔ جب 99 قتل کر دیے تو قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کیا کرے معاف فرما دے گا۔ جب یہ بات ہوئی وہ بندہ کسی کے پاس گیا، جا کے اس سے کہا کہ کیا میری بخشش کا کوئی بہانہ ہے، میں نے اتنے آدمی قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟
اس بندے نے کہا کہ نہیں، تیری بخشش کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ 99 آدمی پہلے قتل کیے، جب اس نے یہ بات سنی کہ میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے، اس نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ 100 آدمی قتل کر دیے۔ تھوڑا سا وقت پھر گزرا، پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اللہ تعالیٰ کیا کر دے، مجھے معاف فرما دے۔ اب یہ احساس، یہ خیال دل میں آیا تو کسی بندے سے مشورہ کیا۔ اس بندے نے کہا کہ فلاں بستی ہے، اس بستی کے اندر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، کہ جا اس بستی میں چلا جا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی، وہ بندہ اپنا یہ ارادہ لے کے نکلا۔ اب نکلتا ہے تو راستے میں ہی کیا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب راستے میں موت آئی، اب جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے اس کو لینے کے لیے۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ اس بندے نے اتنے قتل کیے، اتنا یہ گناہ گار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت والے کہنے لگے کہ اس کا کیا ہے کہ یہ توبہ کرنے کا جو عمل ہے، اس وجہ سے اس کا مقدر کیا ہے، جنت ہے۔ جب یہ بات ہوئی، فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، آپس میں بحث اور مباحثہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتوں کے لیے پیغام آیا، آپ کیا کریں، اس زمین کو ناپ لیں، اس زمین کو کیا کر لیں، ماپ لیں۔ جب زمین کو ماپا گیا تو جس طرف اگر اللہ والوں کی طرف سفر کم رہتا ہے تو پھر جنت والے لے جائیں، اگر اللہ والوں کی طرف سفر زیادہ باقی ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو کیا زمین کو ماپا گیا، تو ماپنے کے بعد جب یہ بات دیکھی گئی کہ جنت کی طرف اللہ والوں کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہ کم ہے، اور جو اپنا سفر طے کر کے آیا ہے وہ زیادہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنت والے فرشتوں کو کہ اس کو کیا کرے، جنت میں لے جائے۔ اب اس پر علماء اکرام جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ والوں کی طرف نکلا تھا، اس نے سفر تھوڑا کیا تھا، لیکن اس کا ارادہ توبہ کا تھا، ارادہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی تھا، ارادہ کیا تھا کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنا تھا۔ تو وہ اللہ والوں کی مجلس کی طرف جا رہا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جب اللہ والوں کی بستی کی طرف اس نے سفر بھی تھوڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان اللہ والوں کی وجہ سے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین تو سکڑ جا، اگلا راستہ کم ہو جائے، اور پیچھے والا راستہ کیا ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ توبہ کا ارادہ کر لے، جب اپنے گناہوں پہ شرمندگی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندے کی بخشش کے بہانے دے دیتا ہے۔ کہ بندے کو بخشنا رب چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرے، میری بارگاہ میں آئے، آ کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، میں کیا کروں گا، اس کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس لیے یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گناہوں پر بندے کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ بات دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر روز 70 بار استغفار کیا کرتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی کے مطابق کلام بھی نہیں کرتا۔ جب اپنی مرضی سے وہ گفتگو بھی نہیں کرتا تو پھر نبی جو ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی خطا بھی نہیں کرتا۔ خطا سے کیا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ معصوم عن الخطا جو ذات ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود دن میں 70 بار استغفار کرتے ہیں۔ جب 70 بار استغفار کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اکرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو 70 بار استغفار کرتے ہیں نا، یہ اپنی امت کو درس دیا کہ میری امت ہمیشہ کیا کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتی رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتی رہے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی استغفار اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کیا جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وقت کے خلیفہ تھے، ان کے دور میں ایک نوجوان شراب کی بوتل لے کے آ رہا تھا، گلی کے اندر یا بازار کے اندر آگے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے، اب وہ نوجوان دیکھ کے ڈر گئے، نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہ عمر وہ عمر ہے جس کا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جب مدینے کی زمین پہ زلزلہ آئے تو اپنا درا مارے زمین رک جاتی ہے، وہ عمر جس کو دیکھ کے نوجوان کیا ڈر جاتا ہے۔ جب نوجوان ڈرا نا، اب اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ صلح، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، دل ہی دل میں کہ کیا کہ مولا یہ جو چیز، یہ جو شراب لے کے جا رہا ہوں، اگر عمر فاروق کو پتہ چل گیا، اگر امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاتھ میں شراب ہے، تو کیا ہوگا، یہ عمر مجھے سزا دے۔ اب دل ہی دل میں توبہ کی کہ مولا آئندہ کبھی نہیں کروں گا، آج مجھے بچا لے۔ اب کیا، جب یہ بات کی، اس نوجوان نے اللہ کے ساتھ صلح کی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اتنا ڈر کر کہ رب کا خوف اپنے دل میں لے آیا۔ خلیفۃ المسلمین کی وجہ سے جب دل میں خوف آیا، جب دل کا خوف اتنا ہوا، توبہ کی، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نوجوان کیا لے کے آیا ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے، امیر المومنین یہ سرکے کی بوتل ہے، لے کے کیا ہے، شراب۔ آگے عرض کی کہ کیا سرکے کی بوتل ہے؟ جب کھولا گیا تو اس میں سے کیا سرکہ نکلا۔ کہ کیا جب بندہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف دل میں لے آئے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جب دل میں خوف آیا، نوجوان نے پکی توبہ کی کہ آگے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ تو مسلمان ذرا توجہ کیجیے گا، ہماری زندگی جو ہے، ہم بھی اپنے رب کی کتنی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی کا کون سا لمحہ ہے جو ہم اپنے رب کی رضامندی میں گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے بنیں، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہو، جڑا ہوا ہو، ہم کیا ہے کہ اس رب العالمین کے خاص بندے بن جائیں۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جہنم کے اندر نا کیا ہوگا، ایک آدمی گرتا گرتا کیا ہے کہ آگ سے جب باہر نکلے گا نا، پسینے سے شرابور گرتا گرتا جب جہنم سے آگ سے باہر نکلا، کبھی گر رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے، جب یہ معاملہ دیکھا، وہ آگ سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے، سائے کا درخت پیدا ہوا۔ جب درخت پیدا ہوا، اس بندے نے عرض کی، مولا یہ درخت جو کھڑا ہے اس کے نیچے مجھے پہنچا دے کہ اس کے سائے سے تو فائدہ اٹھا لوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور اس سے آگے تھوڑے سے فاصلے میں کوئی اور چیز اور درخت پیدا کر دیا، پھلدار درخت پیدا کر دیا۔ جب بندہ کیا ہے کہ دیکھتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اس درخت کے پاس پہنچا دے، اس سے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ جب یہ بات ہوئی، وہ کیا ہے یہاں تک کرتے کرتے جہنم سے باہر آ جاتا ہے۔ جب جہنم سے باہر نکل آیا تو پھر کیا ہے، اس کو جنت نظر آتی ہے۔ جب جنت نظر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا
اس جنت میں داخل کر دے اور کچھ نہیں مانگتا. کیا کر دے؟ جنت میں داخل کر دے اور کچھ نہیں مانگتا. جب یہ بات ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جا میری جنت میں داخل ہو جا اور جتنی زمین تو نے دیکھی ہے اتنی زمین تجھے جنت میں عطا ہو. یعنی کہ اتنی زمین اس بندے کو مل جائے گی. اتنی کیا ہے کہ اس نے دنیا پر زمین دیکھی ہوگی. وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میری شان نہیں ہے میں کسی کے ساتھ مذاق کروں. جہاں جنت کے اندر چلا جا میرے لیے کیا ہے کہ اتنی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی کیا کرتا ہے اپنے بندوں کو انعامات سے نواز رہا ہے. تو اے بندے اپنے رب کے ساتھ کیا کر اپنا تعلق جوڑنے والا بن. اپنے رب سے اپنا تعلق توڑنے والا نہ بن. جس طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وہ بات سنی ہے کہ جب بارش کے لیے دعا کرتے اللہ فرماتا ہے ایک گناہ گار ہے اس کو نکال دے بارش دے دوں گا. ایک گناہ گار ہے اس کو نکال دے بارش دے دوں گا. اب وہ بندہ جو گناہ گار تھا وہ نکلتا نہیں. وہ اندر ہی کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مولا آج معافی دے دے, آج لاج رکھ لے. اگر آج میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا نا پھر کیا لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. تو یا اللہ آج کیا کر آج معافی دے دے, آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤ. جب یہ بات ہوئی اس بندے نے دل میں توبہ کی. جب توبہ کی اللہ نے فوراً کیا کیا بادل بھیجے بارش برسنا شروع ہو. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کوئی بندہ نکلا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں لیکن پھر بھی کیا ہے کہ بارش برسی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا اس کی وجہ سے دے رہا. پہلے جس کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا اب اس کی وجہ سے کیا ہے بارش دے رہا. تو رب تو کیا کرتا ہے بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کتنا جڑنے والا بنتا ہے, اپنے رب کا کتنا خوف اپنے دل میں لے کے آتا ہے. جب بندے دل میں رب کا خوف لے آئے گا تو اللہ کا قریبی بن جائے گا. جب اللہ کا قریبی بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے گا. اسی طرح دیکھیے گا حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 باتوں میں پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 باتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. نمبر 1 اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا. اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بندے کو نہیں چھوڑنی چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بندہ نہ چھوڑے. ہم لوگ اگر غور کریں تو ہم اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تو کھاتے میں نہیں لاتے. ہم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کر لیں. تو کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ نے کیا کیا 3 باتوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا کہ جب نیکی بندہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کر لے پتہ نہیں کس نیکی کے اندر رب راضی ہوتا ہے. اللہ کس نیکی میں کیا ہے بندے سے راضی ہو جائے اور وہ کیا ہے کہ وہ رب العالمین کے لیے چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کو بھی نہ چھوڑا جائے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو گناہوں کے اندر پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو گناہوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے رب پکڑ لے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو جو پوشیدہ رکھا ہے وہ گناہوں کے اندر رکھا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کو اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے. کسی بھی بندے کو حقارت سے نہ دیکھو کہ کیا پتا کسی کو تم حقارت سے دیکھو وہ اللہ کا ولی ہے. کسی کو بھی حقارت سے نہ دیکھو کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اب یہ 3 باتیں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. کیا کہ اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے نیکیوں کے اندر تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑو.
ہم لوگ نیکیوں میں بھی خیانت کرتے ہیں، ہم نیکی بھی نہیں کرتے، چھوٹی نیکی ہم 2-4 نیکیاں کر لیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیا ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ جاتے ہیں جو نیکیوں والے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے، یہ بھی نیکی ہے تمہارے لیے۔ اور کیا ہے، اللہ نے اپنے غصے کو پوشیدہ رکھا ہے گناہوں کے اندر۔ تو انسان ذرا غور کر، میری زندگی کے اندر کتنے گناہ جو ایک دن میں مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ میں کر جاتا ہوں، اور قیامت کا دن تو ہمارے سامنے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے کیا جائے۔ تو بندے ذرا غور کیا جائے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، چھوٹی سی بات ہے نا، پھر کیا ہو، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرتے ہیں، بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کیا کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیا۔ اور تیسری بات ہے کہ کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اپنے اندر کبھی تکبر نہ لے کے آنا، اپنے اندر کبھی انا نہ لے کے آنا، اور غور کرنا کہ شیطان جو ذلیل ہوا تھا نا، وہ اسی تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ شیطان جو رسوا ہوا تھا نا، وہ صرف اسی تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اعمال اس نے بھی بڑے کیے تھے، عبادت اس نے بھی بڑی کی تھی، لیکن کیا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی نا، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، اللہ نے عبادت کو نہیں دیکھا تھا، اللہ نے فوراً رسوا کر کے بھیج دیا کہ کیا جا، میری بارگاہ میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے، نکل جا۔ تو کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا، اپنے سے کم تر کسی کو نہ سمجھنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بات آتی ہے نا، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا موسیٰ کوئی اپنے سے کم بندہ ڈھونڈ کے لا، کہ جا اپنے سے کوئی کم تر ڈھونڈ کے لا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ڈھونڈنے کے لیے، جاتے رہے، لیکن واپس آئے تو کوئی بندہ نہیں ملا، کوئی بندہ نہیں ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنے سے کم تر کوئی نظر ہی نہیں آیا، اپنے سے کم تر کوئی نظر ہی نہیں آیا، کہ میں کسی کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہی نہیں، ہر بندہ ہی مجھ سے کیا ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے مسلمان کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، حق اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندوں میں چھپے ہوئے، کیا پتہ جس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست ہو، جس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہو۔ وہ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک اللہ والا گزر رہا تھا، کیچڑ تھا نیچے، پانی کے اندر پاؤں لگا، ایک عاشق معشوق بیٹھے ہوئے تھے، اس کی معشوق پہ پانی کے چھینٹے پڑ گئے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جو عاشق تھا وہ اس اللہ والے کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے، وہ اللہ والا آسمان کی طرف منہ کرتا ہے اور چل دیتا ہے، تھوڑا سا فاصلے پہ جاتا ہے کہ کوئی اس کو گرم دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کہیں سے تو تھپڑ مرواتا ہے، کہیں سے گرم دودھ پلواتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے تھپڑ مارا تھا وہ مکان کی چھت پہ چڑھنے لگا تھا، وہاں سے گرا ہے اور گر کے مر گیا۔ کہ کیا پتا کہ جس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ کبھی غور تو کرنا یار، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ نے 3 باتوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، اپنے غصے کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا، کہ یہ 3 باتیں جو ہے یہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھ کے بندے کو ہر لمحے کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رہنا چاہیے۔ اس پر بھی ایک بات سنیے گا، ہارون الرشید بادشاہ تھا یا محمود غزنوی تھا، ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس کی بارگاہ میں نا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ میں بڑا فنکار آدمی ہوں، کیا کرتا ہے آپ میرا کرتب دیکھیے۔ اس نے کیا کیا، ایک سوئی لگائی زمین پہ یا کہیں پہ، دوسری سوئی پھینکی، وہ جو اس کا نکا تھا نا اس سے کیا ہے وہ سوئی گزر جاتی ہے۔ جب یہ سوئی گزری نا وہ بڑا بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا، جب بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا نا بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام دیا جائے، اور انعام دینے کے بعد اس کو 10 کوڑے مارے جائیں، اس کو انعام دینے کے بعد کیا کیا جائے 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگ حیران کہ بادشاہ سلامت یہ کیا بات ہوئی،
کہ اس نے اتنا کیا ہے کہ اپنا ایک کارنامہ سر انجام دیا، اور آپ کہہ رہے اس کو کوڑے بھی مارے جائے، انعام بھی دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو انعام دیا ہے نا، یہ اس کے کارنامے کی وجہ سے دیا، اور یہ جو کوڑے مارے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ اس نے اتنا ذہین ہونے کے باوجود اس نے اپنی زندگی اس کام پہ صرف کر دی، اپنے رب کو راضی کرنے میں کیوں نہیں لگائی؟ اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کیا اس بندے نے؟ اس لیے کیا کیا؟ اس کو کوڑے لگوائے۔ تو بندو یہ جو ایام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ بخشش والی راتیں اس مہینے کے اندر، یہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بندے ہم کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والے بن جائیں۔ یہ 15 شعبان کی جو رات آ رہی ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی رات ہے، کہ جب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ چھوٹے چھوٹے